نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سورہ تغابن شروع کر رہے ہیں اور سورہ تغابن بھی وہی مدنی صورت ہے، اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جس میں مکی صورتوں کا بھی انداز ہے۔ ہم دیکھیں گے اس صورت میں ایمان کی دعوت بہت ہی بہترین طریقے سے دی گئی، ایمان اللہ پر، آخرت پر، خاص طور پہ اس کے دلائل، اس کا نقشہ کی ضرورت، اس کی اہمیت، سبھی کچھ اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ مصبحات ہی کی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، جس سے صبحہ سے شروع ہونے والی صورتیں، تو یہاں پہ یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے جیسے یسبحو سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، پاکی بیان کرتا ہے للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں، جو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس پوری صورت کا جو موضوع ہے، اس سے پہلے والی صورت سورہ منافقون تھی نا، وہ اس تنبیہ پہ ختم ہوئی تھی کہ مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد اور اس کے حقوق سے غافل نہیں ہو جائیں۔ آخری آیات میں سے تھی نا، آیت نمبر 9 سورہ منافقون کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے۔ انفاق کی اہمیت کی بھی بات تھی اس کے بعد والی آیت میں کہ اس سے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ کسی شخص کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے رب کیوں تو نے مجھے اور مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ اب وہ تو اس بات پہ جہاں ختم ہوئی، وہی اس صورت کا جیسے بنیادی مضمون نظر آتا ہے، اس پر ہی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ بات جیسے سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ دنیا میں کون ہارا کون جیتا، اور یہ کہ جو آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح ان کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کی جو پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں بات جس طرح شروع ہوئی مصبحات کی صورتوں کی طرح، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ چیز اللہ کی تسبیح کی ہے، کہیں تھا اب یہاں ہے کہ کر رہی ہے یا کرتی ہے۔ تسبیح کا مفہوم اور آسمان اور زمین کی تسبیح کے بارے میں جب بتایا جائے تو اس سے کیا کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا کن باتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، تسبیح کا کیا مفہوم ہے، اس پر ہم نے بہت تفصیل سے پہلے بات ہم نے کی ہے سورہ حدید اور سورہ منافقون کے شروع میں، اور بلکہ پچھلی دوسری کلاس میں جو ہم پڑھے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 میں بھی اس موضوع پہ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہے بھی یا ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں آپ لوگ، اس کے بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ یہاں پہ اب جو بات کہی جا رہی کہ تسبیح کے علاوہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ پھر کہا جا رہا ہے لہ الملک ولہ الحمد، گویا بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر ایک شے، اور وہ بالکل معمولی سی شے ہو، مائکروسکوپک جرم تک سے لے کر عظیم ترین جو کہکشانے ہیں ان تک کی ہر چیز جو ہے اپنے زبان سے بھی، زبان قال سے، قول سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اپنے زبان حال سے، اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور لہ الملک، اور اس کے حکومت پھر ہر شے پہ حاوی ہے، اور وہ صرف خالق ہی نہیں ہے کہ پیدا کر دیا اس نے دنیا کو، اب دنیا خود اپنے سے اب چل رہی ہے، بلکہ وہ پوری کائنات پر ہر آن حکومت کر رہا ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، لہ الملک۔ دنیا میں کسی کو بھی جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملا ہوا ہے، اور اسی وقت تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ الملک کہنا پھر یہ بھی کہ ملک اسی کا ہے،
اور یہ بات جب آپ پڑھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، زبان سے کہہ رہے ہو، بلکہ دل میں اس کا یقین ہو، اس پر سچا ایمان ہو، تو پھر کیسا اثر ہم پہ پڑتا ہے نا. کتنی جیسے ملک تو اس کا ہے، وہ ہے ساری سب کچھ طاقت وہ رکھنے والا ہے. کتنی ہی طاقت کسی کو ملی ہوئی ہو، کتنے ہی لوگوں پر اختیار چلتا ہو، لیکن وہ طاقت نہیں ہے. اس کے کوئی کتنا ہی پاور، کنٹرول، اختیار اس کا ہے، لیکن وہ اصل میں اختیار نہیں ہے. کیا ہے؟ صرف امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اصل مالک تو اللہ ہے، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے دیا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اختیار دے دیا ہے، کسی کو کچھ طاقت دے دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے. بادشاہی اللہ کی ہے. آج انسانوں سے، اللہ کے سرکش بندوں سے کیسے کیسے خطرے ہمیں لاحق ہوتے ہیں. انسانوں کے لالچ، ان کے گریڈ کے باعث پورے گلوب کو کتنے خطرے ہی نہیں بلکہ تباہی کے امکانات ہو رہے ہیں نا. لیکن سارے سرکشوں اور ٹائرنٹس کے اوپر بادشاہی اس کی ہے. اللہ الملک، عزیز الحکیم آقا کی ہے. اور پھر وہ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پہ پوری قدرت بھی وہ رکھنے والا ہے. کتنے ہی بڑے دنیا میں کوئی کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، آج انسان کیا کچھ کیسے کیسے ہتھیار خطرناک بنا کے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دے، کہاں آسمانوں تک جا پہنچے، مگر وہ علی کل شیء قدیر. ان کے اوپر ایک وہ ہے جو سب پر قدرت رکھنے والا ہے، جو پوری قدرت رکھتا ہے. یہ ایمان ایک مومن کو کس طرح مایوسیوں سے بچانے والا ہے نا. اور پھر وَلَهُ الْحَمْدُ کہنا، اور حمد اسی کے لیے ہے. حمد کا اس کا مفہوم ذہن میں ہوگا بھی، جس پر ہم بہت بات کرتے رہے ہیں. تعریف پلس شکر، اور تعریف اور شکر بھی ایسا کہ کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال حمد اسی کی ہے. ہر شخص اپنے زبان حال سے اس کی حمد کر رہی ہے. جیسا کہ ہم نے تسبیح کے ضمن میں سمجھا بھی تھا نا، کہ ایک کافر، ایک دہریے بھی اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کس طرح بہرحال اللہ ہی کی حمد و تسبیح کر رہی ہوتی ہے نا، کہ وہ اصل تو ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے. انسان چاہے مانے یا نہ مانے، کوئی کتنی خوبصورت چیز، کتنی انسان کی صلاحیتیں ہوں، کہیں کوئی بھی چیز جو کتنی ہی تعریف کے قابل ہو، کس طرح وہ اصل تعریف کے قابل نہیں ہے نا. کتنی خوبصورتی دیکھ لیں، کسی انسان کی دیکھ لیں، کسی پھول کی، کسی اور چیز کی، اس کی تعریف ہم کر رہے ہوتے زبان سے، لیکن اصل تو کیا ہے؟ تعریف کے قابل کون ہستی ہے؟ ہم کے قابل کون ہے؟ جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے اس طرح بہترین اتنے خوبیوں کے ساتھ بنایا. اور ساتھ ہی پھر ہم شکر کے بھی معنی ہے نا. تو شکر کا بھی اصل مستحق وہ ہے نا، کہ جو بھی ہے کسی کے پاس، جو بھی کتنی قابل تعریف چیز ہو، اس کے لیے اصل تو شکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے شکر کے لیے سے جھک جانے کی ضرورت ہے. شکر کا سارا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ نعمتیں پیدا ہی اس کی ہوئی ہیں. ساری مخلوقات کا جو حقیقی محسن ہے، جو احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا اصل تو کوئی بھی نہیں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ کہنا یہ بھی ہے، یہاں پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کا ہے اصل میں، ملک اسی کا ہے، حمد اسی کی ہے، تعریف اصل اسی کی ہے. اور یعنی کسی اور کی ہو نہیں سکتی جیسی اس کی حمد ہے، جیسا اس کا شکر ہے، کیونکہ سبھی کچھ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے نا. ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے، تو اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، کوئی کمال کر نہیں سکتا. ہر ایک کا کمال، ہر ایک کا جو بھی کام ہے وہ سب اسی کے، اس کی تعریف اللہ تک ہی پہنچتی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے تغابن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی دوسری آیت، هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، فمنکم، پھر تم میں سے، کافرون، کافر، ومنکم، اور تم میں سے مومن، اور مومن، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، تم جو کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ سارے جیسے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، تم کو خلق کیا، اس کی تخلیق ہو تم. تو اس کا پھر تقاضا کیا تھا نا، جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے،
تم بھی کرتے. تو خلق اس کی ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. هو الذی، وہی ہے جس نے پیدا کیا. تو کس طرح سے تمہیں مومن ہونا تھا، اس پر ایمان لانا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی بندگی کرتے. لیکن ہے کیا کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن. اب یہ بات سمجھ میں آتی کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان پر ہی. ایک مشہور حدیث کا بھی جو مفہوم ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پر ہی پیدا کیا نا. پھر اس کے ماں باپ، اس کے ماحول اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. فطرت کے اندر تو ہے، ہماری روحوں نے عہد کیا ہوا ہے. ہر ایک فرد جانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، اس کے آگے مجھے جھکنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر سرکشی کرتا ہے انسان، کیونکہ اللہ نے اختیار دے کر پیدا کیا. کس طرح سے اللہ نے دنیا میں کیونکہ جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، امتحان کے لیے اختیار دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ مان لاتے ہیں اور کچھ کفر کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافر اور مومنوں سے پھر ان سے اسی طرح سے معاملہ بھی کرنے والا ہے نا. کہ اسی لیے تنبیہ بھی آگے ہو رہی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کا مطلب کیا کہ جو بھی کر رہا ہو، ایمان کے ساتھ تم عمل کر رہے ہو یا کافرانہ عمل کر رہا ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اسی کی طرح کا معاملہ ہونا ہے. اسی جس نے جو کفر کیا اس کو ویسی سزا ملنے کی ضرورت ہے، جو ایمان لایا اس کو اسی طرح کی جزا ملنے کی ضرورت ہے. ہم سب سوچ سکتے ہیں خود ہی کہ ایک مومن اور ایک کافر کا بالکل ایک ہی انجام ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو اتنا عدل کرنے والا، جو اتنا حکیم آقا ہے، اس سے یہ توقع کیسے ہو سکتی ہے نا کہ سب کا ایک ہی انجام ہو. یہ پوری صورت جیسے ہمیں اس طرف آخرت کی دلائل کی طرف لے جاتی نا. آخرت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ جب دنیا میں کچھ کافر ہے، کچھ مومن ہے، کوئی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کوئی ادا نہیں کر رہا ہے. کوئی اپنے مالک، اپنے خالق پہچانتے ہیں اور کوئی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو پھر لازماً ایک دن ایسا آنے کی ضرورت ہے جب ان کو ان کے جیسے ان کے اعمال تھے اس کے مطابق ان سے معاملہ ہو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. وصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن، اور تو بہت ہی اچھی، صورکم، تمہاری صورتیں، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں آتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کہنا کیا ہے؟ جیسے برحق پیدا کیا. اب یہ برحق پیدا کرنا، بالحق کے جو الفاظ ہیں کئی جگہ قرآن میں آتے ہیں، اور اس کے معنی بھی مختلف بھی ہو سکتے جملے کے لحاظ سے. کن الفاظ کے ساتھ وہ بات آ رہی ہے حق پر ہونے کی، اسی لحاظ سے مختلف معنی ہوں گے کہ حق پر ہونا. لیکن یہاں پہ تخلیق کائنات کی بات ہے نا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے برحق ہونے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی گئی. اس کائنات میں جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے مقصد ہو، جس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت اور مقصد نہ ہو، تو ظاہر ہے پوری کائنات کا بھی مقصد ہے. پوری آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے پیدا کیے، صرف کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے. آج انسان جو چاہے کریں دنیا میں، کچھ لوگ فساد کریں، کچھ امن پھیلانے کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں، اور پھر دونوں کا انجام بس مٹی میں مل جانا ہو اور دنیا ختم ہو جائے، زندگی ان کی ختم ہو جائے اور کچھ اس کا نتیجہ نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ اس نے پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا. اس کا ایک لازماً ایک دن آنا ہے جس دن اس کا نتیجہ انسان دیکھے گا. اس کی طرف اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر بتایا جاتا وَصَوَّرَكُمْ، اور صورتیں بنائی، تمہاری صورتیں بنائی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سورہ جو ہے وہ صورت کی جمع ہے نا، پلورل. تو تمہاری صورتیں بنائی، اور فاحسن، بہترین صورت گری اس نے کی. اب صورت گری کرنا، صورت بنانا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. پیچھے سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الخالق الباری المصور. اور المصور کی کاریگری
ہم دیکھتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق میں ہم دیکھ ہی سکتے ہیں نا، پرندوں کی کیسی کیسی قسمیں، کیا کیسے کیسے خوبصورت پھول پودے، پوری دنیا کائنات میں دیکھیں تو کیسا خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے، کیسی صورتیں اس نے بنائی. لیکن انسان کی صورت پہ بھی غور کریں تو جیسے المصور کی تخلیق پہ عقل حیرانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی خلق کی بڑی نشانی ہے نا، انسان کا دیکھیں تو کس طرح وہ چند انچ کا چہرہ ہے نا، اس پر ہر چیز کتنی متناسب. اس میں سے سوچیں کسی ایک چیز کی کمی کا بھی تصور کریں. آنکھ، ناک، ہونٹ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں ہمارے چہرے پہ، چھوٹے سے بہوں یا ابرو کے جو بال تک بھی سوچے اگر وہ غائب ہو جائیں، بلکہ پلک کے تو اور بھی معمولی سی چیز جو ہوں تو اتنا انسان غور بھی نہیں کرتا کہ وہاں ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیسی شکل لگے نا. تو اور پھر اسی آنکھ ناک سے اتنے سے چہرے پر اتنے ان گنت انسان جو دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی کیسی کسی کی شکل آپس میں ملتی نہیں. اتنے نمونے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، کیسے کیسے نمونے. اور بات صرف صورت شکل ہی کی نہیں ہے، یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی، بلکہ انسان کو کیسی بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. 2 پیروں پر کھڑا کیا گیا، چلنے کے لیے مناسب ترین پاؤں عطا کیے گئے، کام کرنے کے لیے موزوں ترین ہاتھ دیے. ایک انگلی ایک انگوٹھا بھی اگر سوچیں ٹوٹ جائے، بلکہ ٹوٹ کے نکل ہی نہیں جانا، صرف کاسٹ ہی چڑھا ہوا ہو تو سوچیں کتنے کام مشکل ہو جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ کیسی کیسی یعنی تو ظاہری جسم ہے، پھر اس کے اندر کیسی قوتیں اور صلاحیتیں، اعلیٰ درجے کا ذہن، اخلاقی حس، بھلائی برائی کی تمیز، اختیارات پھر اللہ تعالیٰ نے دیے، قوت فیصلہ عطا فرمایا. کس طرح کیسا انسان کو کتنا بہترین جیسے ساخت پر پیدا کیا. سورہ 3 میں کہا ہی گیا نا، یہی بات کہی گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اور بلکہ اور بھی کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہے نا، کہ وہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں. کس طرح سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جب یہ سب کچھ اس نے بنایا، اتنا کچھ اس نے صلاحیتیں جب دی ہیں، تو پھر لازماً یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب دے کر وہ ایک دن پوچھنے والا بھی ہے نا. جیسے سورہ مومن میں بھی آتا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت گری کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں. بالکل وہی الفاظ یہاں ہے نا، فاحسن صورکم، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا، رزقکم من الطیبات. تو اب یہ سارے تمام اللہ تعالیٰ نے جو کیے، اتنا پاکیزہ رزق دیا، اتنے عالیشان مکان کا اہتمام کیا، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری نعمتوں کا ایک دن سوال بھی ہونا ہی ہے نا. اسی کے لیے احساس دلایا گیا سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الناس، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے اس رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر جس نے تیرے جوڑ بند ٹھیک کیے، فعدلک، پھر تجھے متناسب بنایا، ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت پر چاہا تجھے ترکیب دے دیا. اس نے بنایا، تمہیں سب کچھ بنایا، پھر اس سے دھوکے میں ہو کہ وہ تمہیں پوچھے گا نہیں. اس سورہ انفطار میں پوری صورت ہی آخرت کی موضوع ہے نا، اس کے بعد ہی فوراً پھر بات بھی آتی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور پھر کیا انجام ہونا ہے. تو یہ سب کچھ پیدا کر کے پھر کس طرح سے بس چھوڑ دیا جائے گا انسان اس کو. بلکہ یہاں اس آیت میں جس طرح احساس دلایا گیا کہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا، ذرا اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیں. پہلی چیز ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اللہ نے حق سے پیدا کیا. آسمان و زمین پوری وہ کس طرح انسان کے خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں نا.
سورج کا نکلنا اور ہواؤں کا چلنا اور کیا کچھ چیزیں انسان کی، جیسے ہر چیز گویا خدمت ہی کر رہی ہو. اور پھر خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتیں عطا کی، صورکم فاحسن صورکم. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے نا. صرف اسی کو غور کریں، انسان کے لیے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، نتیجہ کیا ہونا چاہیے نا، کہ اس کرۂ زمین کو انسان کیا سے کیا بنا سکتا تھا. اتنی بہترین چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کا نتیجہ کیسا ہونا تھا، کیا کچھ اللہ کے لیے وہ کر سکتا تھا. دنیا کے لیے، اپنی آخرت ہی بنانے کے لیے وہ کیا کچھ دنیا کے لیے کر سکتا ہے. اس کی دنیا کی مثالوں سے ذرا سوچیں، اگر کسی ایک کمپنی کو ترقی دینے کے لیے کوئی ایک ٹیم ہائر کی جاتی ہے، سمجھے، انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے کر بہترین آفیسز مہیا کیے جائیں، ہر طرح کے بہترین اکوپمنٹ ان کو دے دیے جائیں، ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے ہے، سب کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر اس ٹیم کو بھی کس طرح اپنے اوقات کو بہترین استعمال کر کے کمپنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دینے کی ضرورت ہے نا. نہ یہ کہ کمپنی کے کمپیوٹر پہ اپنے گیمز کھیلے جا رہے ہوں، اپنے ان کی گاڑیوں سے ویکیشن پہ جا رہے ہوں، اور آخر میں اگر انجام یہ ہو کہ وہ کمپنی کی ترقی کے لیے جس کے لیے ہائر کیا گیا تھا اس کے بجائے وہ کمپنی کا نقصان ہی کر دیں، تو اس میں ساری گڑبڑ پیدا کر دیں، سارا نظام بگاڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا، کیسی سزائیں ملنے کی ضرورت ہے نا. تو پھر سوچیں، انسان کے ساتھ جب اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنی بہترین ساخت پہ اس کو پیدا کیا، اتنی نعمتیں اسے دیں، تو اس دنیا میں اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے نا. اس میں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ میرے رب نے جو مجھے خاص خاص صلاحیتیں دی ہیں، اس میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس بھی ہیں، اور ان سے وہ کیسے کیسے کام بھی لے رہے ہیں نا، ہماری جیسے ہی ہیں، ہماری عمروں کے ہی ہیں، ہماری طرح ہی ان کے پاس ذہن ہے، اور وہی وقت ان کے پاس ہے، اور انہوں نے کیسے کیسے بڑے بڑے کام اس سے لے لیے اپنی صلاحیتوں سے. کچھ ایسی بھی ہیں جو خاص صلاحیتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں. انسان پراؤڈ تو بہت ہوتا ہے، کبھی فخر تو بہت کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کی نسبت اس کے پاس کیا ہے، دوسروں کی نسبت اس کی ذہنی صلاحیتیں کتنی زیادہ ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس پہ فخر کے بجائے اس کا امتحان اور سخت ہو رہا ہے نا. اس کو کس طرح سے انہیں ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنے کی ضرورت تھی، ان نعمتوں سے کیا کام اس کو لینے کی ضرورت تھی. آج انسان دنیا میں اگرچہ بہت کچھ اپنے دیکھتے ہیں کہ صلاحیتوں کو استعمال کر بھی رہے ہیں، کہاں سے کہاں دنیا کو پہنچا رہے ہوں، کتنی اس کے آسمانوں پہ پہنچ رہے ہوں، سمندر کے اندر تک کی خبریں لے کر آ رہے ہوں، اور کس طرح سے کیا کچھ ایجادات کیسی کیسی انسانوں نے کر لی ہوں. لیکن الہ المصیر جو آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کو جب انسان بھول جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ احساس نہیں ہے کہ نعمتوں سے ہمیں کرنا کیا ہے، ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے کہ آج کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. تو پھر وہ سارا فساد پھیلتا ہے نا جو آج پھیل رہا ہے. اللہ کی دیوی صلاحیتوں سے اتنے خطرناک ترین ہتھیار بنا کے کیسے کیسے دنیا میں بنا کے رکھے ہوئے نا، پوری دنیا برباد ہو جائے اس سے. انسانوں نے کیا ہوا نا، اللہ کی دیوی صلاحیتوں سے کام لے کے یہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتے. کیسے انسان بجائے اس کے کہ پوری دنیا میں امن پھیلانے کی کوشش کریں، چاہے تو کر سکتے ہیں نا. اللہ نے ایسی پاور دی، اتنی ذہانت نے دی، اتنی طاقت دی، پوری دنیا کو کیسے امن کا گہوارہ بھی چاہے تو انسان بنا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی آخرت ہی بنا سکتا ہے. لیکن اس کو جب بھول جاتا ہے، آخرت کا جب انکار کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی اپنی صلاحیتوں کا اتنا نہ صرف نہیں استعمال کرنا، تو پھر ایک بات ہوتی ہے غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، کتنا برا استعمال ان کا کر کے کیسے کیسے فساد دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اور پھر احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ جس کی طرف پلٹنا ہے اس کے لیے انتظامات بھی کیسے ہیں دنیا میں. یعلم ما فی السماوات والارض، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. آسمان و زمین پہ کس طرح غور کرنے کی صورت میں بار بار طرف توجہ دلائی جا رہی ہے نا. سب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا تُسِرُّونَ جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو علانیہ کرتے ہو، واللہ اور اللہ علیم بہت جاننے والا ہے بذات الصدور جو سینوں کے حال کو، جو کچھ سینوں میں ہے اسے خوب جاننے والا ہے۔ صدر کی جمع صدور، اور ذات صدور سینوں والا، سینوں والا کیا ہے؟ جو کچھ سینوں میں ہے ان سب کو وہ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کس طرح آ رہا ہے کہ جو اب جیسے تنبیہ ہو رہی ہے ایک طرح سے کہ اس بات کو مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے تمام خفیہ علانیہ اعمال کی خبر ہے، کہ خبر کہاں ہوگی، یا یہ کہ وہ سب کا کیسے حساب کرے گا یا سب کو جزا یا سزا دے گا۔ انسان اس غلط فہمی میں نہیں رہے نا، اتنے انسان اتنے کام کر رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے چھپ کر اور بڑے، وہ کہاں اس کا حساب ہوگا۔ انسان اپنے صلاحیتوں کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا نا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا جاتا ہے کہ وہ تو کیسا رب ہے کہ سب ہی کچھ وہ جاننے والا ہے، جو پوری آسمانوں پوری زمین میں ایک، جس طرح سے لقمان میں آتا نا، لقمان نے اپنے بیٹے کو جیسے کہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ کہیں ہو، کہیں پہاڑوں میں کہیں چھپا ہوا چٹان کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا، آتی بھی اللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ تو کچھ وہ اس کا علم تو ایسا ہے کہ، اور اس کے علم کی تو قرآن میں کتنی جگہ کس طرح سے آتا بھی ہے نا۔ ایک ایک پتا، سوچیں پتے کتنے پتے، ایک یارڈ کے اپنے پتے بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کبھی گنتی کریں۔ ایک ایک پتا جو گرتا ہے اس کو علم میں ہے، کہاں جاتا ہے، کہ ایک ایک ذرہ کہاں جا رہا ہے زمین کے اندر اس کو پتا ہے، وہ ذرہ کس میں مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو یعلم ما فی السماوات والارض کہیں تو کیسا وسیع اس کا علم ہے۔ اور پھر وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ انسان چھپاتا کیا ہے نا، اپنے کچھ انسان ہے جو اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی نیتیں، اپنا دل کا بغض، حسد، کینے۔ ایک مومن کا بھی جیسے خلوص نیت چھپا ہی ہے نا، اندر ہی ہے وہ بھی، اس کی چھپی ہوئی نیکیاں، کتنی نیکیاں وہ صرف ایک اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا جو کسی اور کو نہیں پتا۔ پھر ہر انسان کے خوف اور اندیشے کس طرح ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، پھر ایمبیشنز کیسے کیسے عزائم انسان دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ کر دوں اور وہ کر لوں۔ ایک منافق ہے تو اس کے جو ٹرو فیسز رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ تو پھر جو کچھ چھپاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے وہ بالکل مختلف ایک دوسرے کی ضد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہنے کے بعد کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، پھر کہا جا رہا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور علیم کا یاد ہوگا رحیم فعیل کے وزن پہ، جسے ہمیشہ جاننے والا، بہت ہی جاننے والا، سبھی کچھ جانتا ہے اور جو کچھ دلوں میں ہے۔ یعنی ابھی جو یسرونا کی تشریح میں بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کیا کچھ انسان دلوں میں اپنے چھپایا ہوا ہو، اور سازشیں بھی مل کے انسان بھی کر رہا ہو، چھپ کے کر رہا ہو، پوری دنیا کو نہیں پتا، کچھ انسانوں کو پتا ہے، وہ سب بھی اس میں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی واللہ علیم بذات الصدور کہنا کس طرح کہ جو دلوں میں ہے، یعنی ایک کچھ چیزیں تو ہوتی نا جو انسان جان بوجھ کر شعور کے ساتھ چھپا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سینے میں ہے، تحت شعور میں ہے، کبھی خود انسان بھی سمجھ نہیں پاتا نا، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کس طرح اندر اصل تو احساس کمتری ہے، اوپر سے بات بات پر بڑائی جتانے کی کوشش ہو رہی ہے، خود اسے بھی نہیں معلوم اپنے آپ کو، وہ تو کوئی بڑا ہی سمجھنے لگا ہو، لیکن اصل تو احساس کمتری اندر سے تھا۔ کسی کی ہر بات ناگوار گزر رہی ہے، اور وجہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ بات ہی ناگوار ہو، بلکہ اپنے ہی سینے میں اس شخص کے لیے جو ناگواری ہے وہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ اس کی بات بری لگ رہی، پسند نہیں آ رہی، اچھی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا علم ہے، سمجھ میں آتا ہے، آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اندر باہر سے، اس طرح جو جاننے والا ہے وہی اصل میں صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے نا، کہ کون کس سزا کا مستحق ہے، کون کس جزا کا مستحق ہے، کیسی جزا ملنی چاہیے نا۔
دنیا کے ایک کیمرے سے تو انسان کتنے محتاط ہو جاتے ہیں نا کہ ایک کیمرے میں ریکارڈ پہ بات ہو رہا ہو تو، اور اللہ تعالیٰ کے سوچے اس آیت میں دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کیسے کیسے کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، دل کے اندر تک جو نیتوں تک کو بھی کیچ کر سکتے ہیں، نیتوں تک کو بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کو ناپ سکتے ہیں، انسان کے ایمبیشنز کو ناپ سکتے ہیں، اس کے عزائم کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ تو اس طرح سے جاننے والا ہے، اور جب جاننے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے، یوم جزا لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ جو اتنا علم رکھنے والا ہے، وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 5 سورۃ تغابن کی، بلکہ ہاں 5 علم کیا نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، نبأ ہوتا نا خبر، اہم خبر کے لیے، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، میں قبل اس سے پہلے، فذاقوا پس انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے کیے کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے قوموں کی تاریخ تمہارے علم میں نہیں آئی کہ انہوں نے کفر کیا تو اس کفر کا وبال انہیں اس دنیا میں کیسے چکھنا پڑا۔ اب یہ خطاب چاہے ان سے قریش سے ہو رہا ہو، ان کے پاس تاریخ کے وہ تھا، ان کے معلوم تھی تاریخ، کیسی کیسی قومیں گزری، کیسے ان پر عذاب آئے، ہم سے بھی بات ہو رہی ہے، ہم جو آپ 28 پارہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پورے قرآن میں حالات پڑھ چکے ہیں پچھلے قوموں کے، کہ کیسی کیسی قومیں گزری اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے انہوں نے جب کفر کیا، آخرت کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر کس طرح ان کے لیے فذاقوا وبال امرہم، دنیا میں بھی انہوں نے اس کا مزہ چکھا۔ وبال کس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ انسان جو کر رہا ہے اس کا نتیجہ پھر وہ دیکھ رہا ہوتا، دنیا میں جو اس کے نتیجے میں جو مصیبت آتی ہے وہ وبال امرہم، اپنے کام کا، خود انسان ہی کرتے ہیں نا جب غلط کام، تو پھر ان پر ایسے عذاب آتے ہیں، اور آج تک بھی کھنڈرات موجود ہیں ان قوموں کے، دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور بات یہی نہیں تھی کہ دنیا میں تو جس طرح شروع میں ہم پڑھے تھے لہ الملک، ملک اسی کا ہے، اللہ کا ملک ہے، وہ جب چاہے وہ اسے گندے پھلوں سے اپنی دنیا کو صاف کر دے، قوم جو سرکش بن رہی ہے اس کا خاتمہ کر دے، لیکن وہ دنیا میں تو بس خاتمہ ہوا تھا، اصل عذاب تو وہاں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کا نتیجہ تو اصل وہاں دیکھنا ہوگا، وہ جو دردناک عذاب، آخرت کا عذاب، اس کی بات کہی جاتی ہے نا۔ تو اب ان کی بات کہہ کے پھر آج انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، آج غافل نہیں رہو اس سے نا، آج ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی تمہاری جیسے انسان تھے نا، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہی تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح ہی بہت سی صلاحیتیں، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور جب ان کے حرکتیں اتنی بری ہوئی، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آج تم اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو، ادھر قریش سے کہا جا رہا، آج ہم سے بھی، کہ اس اللہ کے رسول کی ہدایات کا آج اگر ہم انکار کر رہے ہوں، اللہ کو ماننے سے انکار کریں، تو اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ذالک، یہ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ کانت تھے، کانت تأتیہم، آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فقالو پس انہوں نے کہا، ابشر، کیا یہ انسان، یہدوننا، ہدایت دیں گے ہم کو، فکفروا، پس کفر کیا انہوں نے، وتولا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور بے پرواہی کی اللہ نے، جب انہوں نے کفر کیا، منہ پھیر لیا، اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، واستغنى اللہ، واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی اور حمید ہے، اللہ تو ہے غنی اور حمید۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اللہ کے وہ قومیں اللہ کے عذاب کی گرفت میں کیوں آئی۔ اللہ کے رسول آئے ان کے پاس، بینات لے کر آئے۔ بینات کیا ہوتے ہیں نا، بینہ کہیں تو روشن نشانی، کھلی ہوئی نشانی، جس سے
صاف صاف ظاہر کر دینے والی۔ اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا نا کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بینات بھی ان کے ساتھ بھیجتا ہے کہ کس طرح کھلی کھلی نشانی معجزے بھی ہوتے ہیں، خود اللہ کے رسول خود ایک معجزہ ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہیں اللہ کے رسول ان کے، اور جو بات وہ پیش کرتے ہیں، جو جس دین کی طرف وہ بلاتے ہیں، وہ خود اتنے یعنی دلیلیں رکھتا ہے، اتنی روشن دلیلیں، اتنی معقول بات اور ایسی تعلیم جس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے بھیجی ہوئی تعلیم ہے نا، تو وہ بینات کے ساتھ ان کے پاس جب رسول آئے اور جب انہوں نے اس سے انکار کیا، بہانے کیا بنائے، فقالوا ابشر یہدوننا، سوال کی طرح، سوال نہیں ہے نا، سوال مذاق کے لیے ہوتا ہے نا، جس طرح جیسے کسی چیز کو بالکل ہی کمتر سمجھ رہے ہوں، یہ ہے جو ہمیں آج پڑھانے والا ہے، یہ ہے جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ابشر یہدوننا، کہ یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے۔ انسانوں کو اصل میں جو غرور ہوتا نا، انسانوں کو اپنے برابر کا بلکہ اپنے سے کمتر سمجھنا چاہتے ہیں نا انسان، اور اس وجہ سے انسانوں کی بات ماننا ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو بات یہ کر رہے ہوتے کہ وہ کیوں بشر، ہماری طرح کی بشر کی ہم بات مانیں، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی باتیں بناتے تھے نا وہ، کہ یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، بچے رکھتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ اور ہر نبی کے، ہر رسول کے لیے یہی بات لوگوں نے کی کہ ماں انتم الا بشر مثلنا، تم تو کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو اس کا جواب قرآن میں کس طرح بار بار دیا بھی گیا کہ بشر ہی اللہ نے ہمیشہ بھیجے۔ خود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا گیا، اور بھی جگہ ہے، اور سورہ کہف کی آخری آیت بھی جو ہے نا، قل کہہ دیجئے انما، سوائے اس کے نہیں کہ انا، میں ہوں بشر، کتنا ہے اس سے نا، انما کہنا کیسے ہوتا، سوائے اس کے کوئی بات نہیں، بات صرف یہی ہے، میں انا بشر، میں ہوں بشر، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا الہ ایک الہ واحد ہے۔ تو جیسے ہوں تو بشر تمہاری طرح، ہاں میں بھی ہوں انسان، شادیاں بھی کرتا ہوں، بازاروں میں بھی چلتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی بچے کا انتقال ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ ہے، اسی طرح کے بشر ہیں۔ لیکن کیا چیز برتر کرتی ہے، کس وجہ سے بات ماننے کی ضرورت ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، وہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگرچہ کچھ چیزیں یعنی تمام انسانوں سے آپ کو بلند کرنے والی ہیں، آپ کا عقل، بہترین اخلاق، آپ کا معصوم ہونا، آپ کے پاس بہترین صلاحیتوں کا ہونا، لیکن دوسری کئی معاملات میں ہیں تو انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوئے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بچے تھے، تو رسولوں کے بھی، اور اسی طرح پیارے نبی کے بھی۔ تو انسان جو یہ جو اعتراض کرتے ہیں، ایک جیسے اصل ماننے کو دل نہیں چاہتا نا، اس بات کو نہیں ماننا چاہتے، ویسے بڑے فائدے ہو رہے ہیں، اس کی بے ایمانیاں کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی سرداریاں چل رہی ہیں، وہ ہاتھ سے چھن جائیں گی، اس کے لیے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ تم تو بس انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ اور جب مانتے بھی ہیں بعد میں آنے والے تو کیا کرتے ہیں، بشر سے درجہ بلند کر دیتے ہیں نا، انہیں کہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا دیں، بلکہ آلموسٹ اللہ کے درجہ نعوذ باللہ دے دیں، اللہ کی طرح انہیں پکارنا شروع کر دیں، تو وہ بھی کتنا غلط ہے نا، کہ انسان، رسولوں کو انسان ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے وہ مخلوق ہی ہیں، اللہ نے بھیجے تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن ان کو ان کی بات اس لیے ماننی ہے کہ اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، ان کے پاس آئی، ان اللہ کی دی ہوئی ہدایت انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ اور انسانوں کے اصل میں یہ بات جو بار بار بتائی بھی جاتی ہے قرآن میں، کہ کس طرح پچھلی قوموں نے یہ بہانے بنائے بشر ہونے کی بات اپنے رسولوں کو کہی، تو اس کے ہمارے لیے بھی ہے نا سمجھنے کے بعد کہ انسانوں کے جیسے ہدایت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہ جس سے ہدایت لینا ہے اس کو جج کر رہا ہوں نا کہ وہ ہے کیا، اس سے ہم کیسے ہدایت لیں۔ سوچیں بچے تک بھی اگر اپنے ماں باپ کے خیالات کو فرسودہ سمجھنے لگیں، تو اپنے آپ ہی کو بہت جاننے والا سمجھنے لگ جائیں، تو پھر کوئی نصیحت ان پہ کام نہیں کرتی نا، کر ہی نہیں سکتی پھر اس کے بعد۔
تو ایک مومن کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک مومن کا جو طریقہ ہے وہ جو سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ ہر نصیحت، ہر حکمت کی بات کو اپنی میراث سمجھے، چاہے اسے دیوار پہ بھی لکھی ہوئی مل رہی ہو، کسی بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سنوا دے، کسی مجنون کے ذریعے سے سنوا دے، اس کو انسان کو دیکھنے، اسے جج کرنے کے بجائے دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی کہ وہ بات کر کیا رہا ہے، اس میں میرے فائدے کی بات ہے، اس میں حکمت کی بات ہے، وہ بات صحیح ہے، اس میں کچھ سینس بنتی ہے وہ اس بات میں، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے پہنچائی وہ بات، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ کفر کی بات نہیں ہے، تو اس کو ماننے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تو تھے، ہاں وہ انہوں نے تو یہ بات کہی، فقالوا ابشر یہدوننا، کیا ہمیں بشر ہدایت دیں گے؟ اور اس کے پھر کیا نتیجہ ہوا؟ فکفروا، اور پھر انہوں نے کفر کیا۔ اب رسول کی جب بات ہی نہیں ماننی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا انکار انہوں نے کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا۔ اور جب وہ منہ پھیرتے ہیں، جب انسان منہ پھیر لے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے نا؟ واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ انہوں نے اعتراضات کیے، بہانے بنائے، بہانوں کے ذریعے اللہ کے رسول کا انکار، دعوت حق سے اعراض کیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اہتمام فرماتا ہے، اللہ کے رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کو آنا، طرح طرح سے اس کے ہدایت کے انتظام ہے، اندر سے بھی ہے، ضمیر بھی ہے، اندر سے بھی خیالات تک بھی ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا بھی پھر جب انسان ناقدری جب کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اب ناقدری کا انجام خود دیکھ لیں۔ واللہ غنی حمید، اور یہ کہ جو ہدایت کا جو انتظام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اس کے لیے کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے نا کہ بندے اس کی بندگی کریں، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے۔ لوگوں کی ہدایت، سارے اس کے سارے انسان خواہ ہدایت پا جائے، سارے کے سارے انسان چاہے گمراہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی تو ویسے ہی چلنی ہے، وہ تو بالکل بے نیاز ہے، وہ خود حمید ہے، اپنی ذات میں خود وہ اس کی تعریف کے قابل ہے، اور ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے فلاح کے لیے، اور جب وہ ان کے قدر نہیں کرتے تو پھر زبردستی ان پہ نہیں لادا جاتا، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی تنبیہ ہوتی نا اس طرح کی آیات میں کہ آج اللہ کی ہدایت پہنچ رہی ہو، اس سے انسان اگر منہ موڑتا رہے تو اس کی طرف جھکے نہیں، اس ہدایت کو نہیں مانے، تو کل کو پھر ہدایت آئے گی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، پھر ہدایت ملے گی نہیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس دن سے، اس وقت سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی چھوڑ دے کہ اچھا جاؤ تم جو اپنے انجام خود دیکھو، اور پھر ہدایت ہی نہ ملے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 60، زعم الذین، زعم کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنا، الذین وہ لوگ جو کفروا جو کافر ہیں، اللہ کہ ہرگز نہیں، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یبعثوا وہ اٹھائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے بلا، ہاں، وربی میرے اور قسم میرے رب کی، لتبعثن، لا بھی ایمفیسس کا ہے، تبعثن بھی تو کس طرح مطلب ہوگا نا، ضرور ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر لتنبؤن، یہ بھی کس طرح سے اسی طرح ڈبل ایمفیسس کے ساتھ ہے نا، اتنے ہی زور سے کہا جا رہا ہے، اس پورے جملے میں کتنا زور ہے نا، بلا کیوں نہیں، اور یہ تو یہ پھر ربی وربی میرے رب کی قسم، اور پھر ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر ضرور تم کو خبر دی جائے گی، بما عملتم جو تم عمل کرتے رہے، وذالک اور یہ اللہ یسیر اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس طرح سے بات ہو رہی، ایک تو فآمنوا باللہ ورسولہ، یہاں کہا جائے زعم الذین کفروا کہ لوگوں نے دعویٰ کیا، زعام کیا، دعویٰ کیا۔ اب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں بڑے یقین کے ساتھ، جیسے کوئی دعویٰ کرے نا، زعام کہیں تو جیسے بالکل یہی بات ہونی ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کفار کہ یہ ضرور ہونا ہے، اور اس کا اسی طرح سے جواب دیا جاتا ہے نا کہ
قل کہہ دیجئے بلا و ربی، جتنی زور سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ زور اور تاکید کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو جواب دے دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیوں نہیں، ایسا کیسے نہیں ہوگا، لازماً ہونا ہے۔ یہاں پہ دلیل نہیں آ رہی ہے کہ آخرت کیوں آنی ہے، دلیل ابھی پچھلی ساری آیتوں میں پڑھ رہے تھے ہم کہ کس طرح ہر چیز ثابت کر رہی ہے کہ آخرت کا آنا لازمی ہے، آخرت لازماً آ سکتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہاں پہ اس کے لیے زوردار طریقے سے بس بتایا جا رہا ہے کہ قسم کھا کے بلا و ربی کے وہ لازماً وہ ضرور ہی آنا ہے، اس کے قسم کھا کر بات جس طرح سے کہی جا رہی، اس طرح کئی جگہ اور بھی قرآن میں آتا ہے کہ اس طرح قسم کھا کے میرے رب کے قسم کھا کے کہہ دو، رب کے قسم کھا کر لوگوں سے کہو، کہ جیسے سورہ یونس میں بھی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے، کہو میرے رب کے قسم، قل ای و ربی انہ لحق، یقیناً حق ہے اور تم اسے آنے سے روک نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس کے قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ ضرور ہی لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور تمہیں پوچھا بھی جائے گا، ضرور تم کو خبر دی جائے گی تو تم عمل کرتے رہے، بھولے نہیں رہے، انسان چونک جائے نا، یہ جملہ کیسا چونکانے والا ہی ہے نا، یاد کروانے والا ہے کہ انسان یاد رکھے اس چیز کو، اٹھنا ہے ضرور، ضرور دوبارہ زندگی ہونی ہے، ضرور اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، بیما عمل تم، جو تم نے عمل کیا تھا وہی دیکھنا ہے، اور پھر انسان جیسے سوچ سکتا ہے نا کہ اتنے سارے انسانوں کا اتنی پوری زندگی کے عمل ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیے، کس وقت کون سے کام کیے، کتنی غلط باتیں کی، کتنی صحیح باتیں کی، کون سی نیکی کون سا برا عمل کیا، لیکن وہ مت سمجھو، اس پہ گمان نہیں کرو، اللہ وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اس تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کا جمع کرنا، ان کا حساب کتاب کرنا، ان کی جزا اور سزا دینا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے جیسا غیر محدود علم ہے، جیسے غیر محدود قدرت کا وہ مالک ہے، اس کے لیے کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے صلاحیتیں دے دی نا، کتنے کیسے کیسے ڈیٹا انسان رکھ کے ایک سیکنڈوں میں نکال سکتا ہے نا کہ کسی کی بھی کوئی خبر، تو کتنی بڑی نشانی اس میں آخرت کی ہمارے لیے ہے نا، کہ اللہ کے لیے پھر کیا مشکل ہے، ایک انسان جیسے اتنے سوچے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کیا ہے، اس کی ذہن کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے کتنا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سب کا حساب لینا۔ اور کئی جگہ آتا نا کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی سریع الحساب ہے، واللہ سریع الحساب کتنی جگہ آتا ہے، بہت ہی حساب لینے میں تیز ہے، اس کے حساب لینے میں تیز کے تو ہر کئی معنی ہو سکتے، جلد بھی حساب لینے والا ہے، اور پھر اس وقت بھی حساب فوراً ہو جانا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ ضروری اتنے صدیوں میں انسان جو رہے ہیں دنیا میں ان کا حساب کرنے میں صدیاں گزر جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے، آسانی سے حساب لے لینے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور نور پر جو انزلنا، نازل کیا ہم نے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ یہاں جیسے ایمان کی دعوت ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی کہا جا رہا لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر، پیچھے سب اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس کی دلیلیں آ رہی تھیں، اب حکم کی طرح، تنبیہ کی طرح اصل میں تو ہے انداز نا، ایمان کی دعوت کے بہانے نہیں کرو، جس طرح سے پچھلی قوموں نے بہانے کیے کہ کیا ہمیں بشر ہدایت دیں گے، بہانے کر کے اللہ کے رسول کا انکار نہیں کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، اور نور کے ساتھ کس طرح آ رہا ہے نا، نور نازل کیا اللہ نے، نہیں کہا جا رہا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اہمیت پتہ چلتی وہ نور کیسا ہے، اللہ کا نازل کردہ نور ہے، اور وہ نور سے مراد ظاہر ہے قرآن مجید ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے نازل کیا، حق اور باطل کا فرق بتانے والی چیز، اس کے ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کھول کے بتانے والی چیز،
اصل تو قرآن ہی ہے نا جو روشنی ہے اصل بتانے والی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انسان تو کتنے دھوکے کھا سکتا ہے نا، کتنے کیسے کیسے مذہب بگاڑ لیتا ہے، اور کیا کیا انسانوں کو دھوکے دینے کے لیے کیسے کیسے کام دنیا میں ہو سکتے ہیں. اس میں اصل النور جیسے کہا جا رہا ہے نا، وہ اصل روشنی وہ ہے جو جس کے ذریعے انسان دیکھ سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. جیسے اندھیرے ہو تو کس طرح ایک درخت بھی کوئی بھوت نظر آ جائے، ایک کوئی اس کا کیڑا بھی کوئی چمکتا ہوا ہیرا سمجھ میں آ جائے، لیکن روشنی ہو تو اصل چیز صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ کیا چیز کیا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کی روشنی میں ہی ہم جان سکتے ہیں ہر چیز کی صحیح حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کام کرنے کے ہیں کیا نہیں کرنے کے ہیں. تو اس پر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کہنا پھر کس طرح ہم سے جیسے کہا جا رہا ہو الحمدللہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. بلکہ مدنی صورت ہو تو یہ خطاب زیادہ اہل ایمان سے ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن ایمان کا بھی جیسا تقاضا ہے، جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لاؤ اللہ رسول اور اللہ کی کتاب پر، اللہ کی نازل کیے ہوئے نور پر. واللہ بما تعملون خبیر، اور پھر تنبیہ بھی ساتھ ہوتی ہے کہ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس وقت خبر رکھتا ہے. اللہ کے خبر رکھنے کی بات ہے اس پوری صورت میں کتنی تفصیل سے ہم دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ پھر تنبیہ ایک طرح کی ہو رہی ہے، ہر عمل کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، تو اندر کی نیتیں یہ اور کس کس طرح کیا کچھ جاننے والا ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر اس کے ذریعے سے جو انسان پھر عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بھی ایک ایک کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ اچھی طرح جاننے والا ہے. ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہیں اب ختم کرتے ہیں. اور اب یہ آگے جو آیات ہے ویسے بہت ہی اہم ہے. اگلی آیت ہی جو ہے وہ جیسے التغابن سورت کا نام ہے نا، اس میں آخرت کے نام کے طور پہ آ رہا ہے ذالک یوم التغابن، اس کا بھی کافی بہت کچھ سمجھنے والی چیز ہے. تغابن کہنے کا کیا مفہوم ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس پہ بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.